تو جمعے کا دن ہے، اللہ اکبر، یوں سمجھ لیں جمعے کا اسپیشل وظیفہ ہی درود پاک ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے کیسی مہربانیاں ہیں، ہر جمعے اسکیم آتی ہے، مگر جو خوش نصیب ہے وہ پا لیتے ہیں، کچھ فضول کاموں میں وقت گزار لیتے ہیں۔ کیسی پیاری حدیث ہے کہ جب بھی مؤذن اذان کہے تو جو مؤذن اذان کہہ رہا ہے ہم انہی الفاظ کو ریپیٹ کرتے جائیں تو الحمدللہ ایک روایت کے مطابق اگر مرد ریپیٹ کرتا ہے تو اس کو ہر جملے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ خواتین کے لیے 1 لاکھ نیکی ہر جملے کے بدلے۔ اب سوچیں روزانہ لاکھوں لاکھ نیکیاں ہم تو اذان کو ریپیٹ کر کے کما سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے اندر کچھ اور بھی پڑھنا ہے ساتھ، لیکن اگر اذان کو بھی ریپیٹ کر دیں، جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، ایک تو یہ ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ پھر نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اذان ہو جائے اب اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1 بار پر 10، 10 بار پر 100 اور 100 بار پر 1000 رحمتیں۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ 100 بار درود پاک میں وقت کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ مختصر درود پاک کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایک درود میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگر 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو 100 درود پاک 300 سیکنڈ میں پڑھ لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے، 5 منٹ میں 4 سے 5 منٹ میں 100 بار درود پاک ہو جاتے ہیں، یعنی پورے دن میں 5 منٹ نہیں نکال سکتا میں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ 100 درود پاک، 1000 رحمتیں، اللہ اکبر۔ اور کچھ حدیثوں میں 100 بار درود پاک پڑھنے کی الگ فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 بار درود پاک within 5 minutes، اللہ اکبر۔ موبائل کھولیں، ریلز پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، گھنٹہ نکل گیا پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ ہو گئے، کتنی بے حیائی، کتنی جناب بدنگاہی، گناہ الگ، لیکن 5 منٹ اگر درود پاک کے لیے مخصوص کر لیں تو کتنی برکتیں مل سکتی ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو سینکڑوں بار درود پڑھتے ہیں، جو کئی منٹ اور بعض اوقات 1 گھنٹہ درود پڑھتے ہیں، انہیں بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ جو یہ وقت درود میں بتا رہے ہیں نا، یہ سمجھ لے خزانہ جمع کر رہے ہیں آخرت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیسی پیاری فضیلت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔
جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. ایک کمال کا واقعہ ہے. حضرت حسن اور عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہما یہ 2 بزرگ تھے. ایک مرتبہ یہ لشکر کے ساتھ راہ خدا میں روانہ ہوئے. راستے میں یہ لشکر ایک جگہ کچھ دیر کے لیے رکا. قریب ہی ایک کنواں تھا. اب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول ڈالنا پڑتا ہے. انہوں نے رسی اور ڈول ڈالی تو رسی کھل گئی اور ڈول کنویں کے اندر گر گیا. تو اب پانی تو نکالنا تھا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو رسیوں سے باندھ کے اتارتے ہیں نیچے تو وہ پانی بھی لے آئے گا اور ڈول بھی واپس لے آئے گا. جب نیچے اتارا تو اندر سے ابھی پانی کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کو درد بھری کراہنے والی تکلیف والی کسی بندے کی آوازیں آئیں. ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑا شدید مرض میں شدید تکلیف میں ہے جو کرا رہا ہے. آواز سن کر وہ شخص واپس آ گیا اور لوگوں سے پوچھا تم نے بھی کچھ آوازیں سنی ہیں؟ میں کنویں کے اندر مجھے بھی کچھ آوازیں آئی ہیں. تو لوگوں نے کہا ہمیں بھی آوازیں آئی ہیں. اب دوبارہ وہ بندہ پھر پانی کے اندر اترا. اب جب بالکل پانی کے قریب پہنچا تو پانی کے اوپر ایک تخت تھا اور اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا.
ये शख्स रस्सियां बांध के उतरा था। इसने कहा तुम बताओ जिन हो या इंसान हो? तख्ते पर बैठे हुए शख्स ने कहा कि मैं इंसान हूं। पूछा कहां के रहने वाले हो? कहा मैं अंताकिया का रहने वाला हूं। मामला यूं है कि मुझ पर कर्ज था और कर्ज अदा किए बगैर ही मेरा इंतकाल हो गया, लिहाजा इसी जुर्म में मेरी रूह को यहां कैद कर दिया गया है। अंताकिया में मेरी औलाद है, वो मेरा कर्ज अदा नहीं कर रहे। अब ये शख्स जिसको रस्सियों से बांधकर उतारा था, इसको ऊपर खींचा गया। उसने अपने दोस्तों से कहा मामला बड़ा अजीबो गरीब है, हम बेशक राहे खुदा के मुसाफिर हैं, मगर एक मुसलमान बड़ी तकलीफ में है। हमें पहले अंताकिया चलना होगा, इस मसले को हल करना होगा, इस मुसलमान की रूह की मदद करनी होगी। कुछ साथी राहे खुदा में रवाना किए और ये कुछ लोग जो है अंताकिया पहुंचे। तलाश करके उस कैदी की, उस जो कैद रूह थी, उसकी औलाद को ढूंढा। बेटों को मामला बताया। बेटे कहते हैं वाकई ये तो हमारे वालिद ही का वाकया है। हाँ उन पर कर्जा भी था। अब बेटों को बड़ी शर्म आई कि ये हमने क्या किया, मरने के बाद हमारे वालिद साहब इतनी तकलीफ में हैं। अल्लाह अकबर। अब उन बच्चों ने जमीन बेची, वालिद का कर्ज अदा किया। वो शख्स दोबारा जब कर्जा अदा हो गया, उस कुएं की तलाश में फिर वहां पहुंचा कि अब देखिए उसको रिहाई मिली कि नहीं। अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचे तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि वो कुएं का नामो निशान तक नहीं था। बड़े हैरान हुए, रात वही गुजारी। रात को सोए तो ख्वाब में वही शख्स आया और कहने लगा ऐ राहे खुदा के मुसाफिरों, अल्लाह तुम्हें अच्छी जजा अता फरमाए। तुम्हारी कोशिश और खैर खाई की वजह से जब मेरे बेटों ने कर्ज अदा किया तो मेरे रब्बे करीम ने मुझे कुएं की कैद से नजात अता फरमा कर जन्नत के आला दर्जात में जगह अता फरमा दी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस इबरतनाक वाक़े से बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं और यही आज हमारा मौजू है। पहले तो ये बात सीखने को मिल रही है कि फौत शुदा दुनिया से जो लोग चले गए हैं, हमें उनके साथ भी भलाई करनी चाहिए। देखे ना, ये लोग तो राय खुदा के मुसाफिर थे। रास्ते में जब एक फौत शुदा, एक मुसलमान जो दुनिया से चला गया है, उसकी तकलीफ का पता चला तो अपना अहम तरीन दीनी काम भी छोड़ दिया और उस मुश्किल को हल करने के लिए अंताकिया पहुंच गए। और इनकी कोशिश से ये शख्स जो है, अब इसकी रूह को कैद से रिहाई भी मिली और जन्नत के आला दर्जात मिल गए। हमें भी चाहिए कि फौज शुदा मुसलमानों के साथ भलाई किया करें। अब आपके जहन में सवाल आएगा, जो बंदा चला गया दुनिया से, उसके साथ भलाई कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। अब उसकी भलाई यह है कि अगर फौत होने वाला शख्स हमारा अजीज है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा जानने वाला है, दोस्त है, तो सबसे पहले तो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करें कि मौलाए करीम, मैं अपने तमाम हुकूक उस शख्स को मुआफ करता हूं। क्योंकि इंसान है ना, हमारे साथ रहा है, हमारा रिश्तेदार है, जिंदगी में हमारे साथ नमाजें पढ़ी होंगी। मस्जिद के नमाजी भी का इंतकाल तो होता है ना, तो नमाजी सारे दोस्त मिलकर पहले उससे माफ करें। ये पहली भलाई है। क्योंकि अगर उसके लिए किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ उसे तकलीफ पहुंचाई है, किसी का कोई हक दबाया है, तो कब्र में और उससे पहले कहीं उसकी रूह को तकलीफ ना हो रही हो, तो ये भलाई उसके साथ करनी है कि हम माफ कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी खताएं भी माफ फरमा देगा। जो बंदों को माफ करता है अल्लाह उसे भी माफ फरमाता है। अच्छा, फिर इसी तरह फौज शुदगान के लिए खूब इसाले सवाब करें, दुरूद पाक पढ़ के, तिलावत करके, नमाजें पढ़ के, गरीबों को खाना खिलाकर, खत्म शरीफ का एहतमाम करके, बिलखुसूस अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीजों के लिए, बल्कि सारे मुसलमानों के लिए इसाले सवाब करते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें फौज शुदगान को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हमारे सवाब में भी इजाफा हो जाएगा। अल्लाह करीम हम सबको, तमाम मुसलमानों का और बिलखुसूस जो फौज शुदा मुसलमान हैं, उनका हमें खैर खा बना दे। अच्छा, अब याद रखिए, अब हो सकता है इस वाक्य के बाद किसी के जहन में यह सवाल आए कि जनाब ये मरने के बाद रूह का कैद हो जाना और अभी उस रूह को ही गोया एक कुएं में कैद कर दिया गया, ये वाकया कुछ अजीबो गरीब लग रहा होगा। अब आइए मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। इब्ने माजा की हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लका बिदैनिही
حتی یقضى عنہ، آقا فرماتے انسان اپنے قرض کے سبب لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں مقروض اگر قرض ادا دیے بغیر مر گیا، اب غور سے سنیے گا، کسی پہ قرضہ ہے اور قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح قید کر دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا نا، اب حدیث سے سنو، اس کی روح قید کر دی جاتی ہے، اسے عالم برزخ میں اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، نہ ہی اسے جنت کی سیر کی اجازت دی جاتی ہے، ہاں اگر کوئی اس کا قرض ادا کر دے تو اسے رہائی مل جاتی ہے۔ اب غور کر لیں کہ جو قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح کو نیک لوگوں کی روحوں سے نہیں ملایا جاتا، اسے قید کر دیا جاتا۔ ابھی آپ آگے تفصیل سنیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اچھا، ایک اور عجیب و غریب رسم کچھ جگہوں پر ہوتی ہے بعض علاقوں میں، اس کو کہتے ہیں روح ودا، یعنی روح کو ودا کرنا۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد بندے کی روح جو ہے وہ گھر میں بھٹکتی رہتی ہے، لہٰذا وفات کے کچھ دن بعد اگر روح کو ودا نہ کیا جائے تو روح یوں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روح تو جو ہی قبض ہوئی، اس نے جہاں جانا ہے وہ وہاں چلی گئی۔ کسی کی روح آسمانوں تک چلی جاتی ہے، کسی کی روح زمین میں ہی کسی جگہ قید کر دی جاتی ہے، روح کہیں بھٹکتی نہیں ہے۔ ہاں، روح ودا کرنے کی بجائے اگر ہم روح آزاد کروائیں تو بہت اچھا ہے، یعنی آدمی فوت ہو